السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ تمام سننے والے دوست خیریت سے ہوں گے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، ہم آج آپ کی خدمت میں ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے گولڈن کولاک۔ لکھاری مظہر کلیم MS صاحب ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ان کے باقی ناولز کی طرح آپ کو ان کا یہ ناول بھی بےحد پسند آنے والا ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا اخبارات کے مطالعے میں مصروف تھا۔ ناشتہ وہ کر چکا تھا۔ ناشتے کے برتن بھی سلیمان اٹھا کر لے جا چکا تھا۔ اچانک ایک خبر پر نظر پڑتے ہی عمران چونک پڑا۔ خبر کے مطابق ایک 22 سالہ نوجوان جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کی موت زہریلے نشے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اخبار میں رپورٹر کے مطابق لکھا گیا کہ دارالحکومت سمیت پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں زہریلے نشے کی وجہ سے سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن آج تک پولیس یا حکام اس زہریلے نشے کو پھیلانے والوں کا سراغ نہیں لگا سکی۔ یہ زہریلا نشہ کیا ہوتا ہے؟ نشہ تو بذات خود زہر ہے جو انسانی جسم کو آہستہ آہستہ دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ پھر یہ زہریلا نشہ؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اس پر مزید کچھ سوچتا، فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ علی عمران MSc DSc اکثر بازبان خود بلکہ بددہان خود بول رہا ہوں۔ عمران نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، یہ تم کیا بھیر میں الاپتے رہتے ہو؟ کیا تم سلام نہیں کر سکتے؟ کیا اب تمہیں سلام کرنا سکھانا پڑے گا؟ دوسری طرف سے عمران کی اماں بی کی جلالی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اماں بی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے مکمل سلام کرتے ہوئے کہا۔ یہ سلام تم نے پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ بولو۔ اماں بی کا جلال قدرے کم ضرور ہو گیا لیکن مکمل طور پر دور نہ ہوا تھا۔ اماں بی، ایک بزرگ نے بتایا کہ پہلے سے سلام نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا مخاطب کوئی بے دین ہو۔ عمران نے جان بچانے کی غرض سے توجیہ بناتے ہوئے کہا، تو اب بے دین اور کافر بھی تمہیں فون کرنے لگ گئے ہیں؟ کیوں؟ تم نے ان سے رابطہ ہی کیوں رکھا ہوا ہے کہ وہ تمہیں فون کریں؟ کیوں بولو؟ اماں بی کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اماں بی، یہ سلیمان میرا فون نمبر انہیں دے دیتا ہے۔ عمران نے غصے کا رخ سلیمان کی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں سلیمان اچھا بچہ ہے، وہ روزانہ صبح مجھے باقاعدہ سلام کرتا ہے، جبکہ تم سے بات کی جائے تو تم نہ جانے کیا کیا راگ الاپتے رہتے ہو۔ آئندہ اگر تم نے سلام کی بجائے یہ راگ الاپا تو جوتیاں مار مار کر کھوپڑی توڑ دوں گی، سمجھے؟ اور ہاں سنو، تمہارے والد کے ایک رشتہ دار ہے اور وسیم خان، ان کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ تمہارے والد تو ملک سے باہر ہیں، اس لیے ان کی اجازت کے بغیر میں گھر سے نہیں نکل سکتی۔ تم وہاں جاؤ اور میری طرف سے وسیم خان سے ان کے نوجوان بیٹے کی تعزیت کرو، اور سنو، وہ موت والا گھر ہے، اس لیے وہاں کوئی غلط لفظ منہ سے نہ نکالنا۔ اماں بی نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، کہاں رہتے ہیں وسیم خان اور ڈیڈی کے کیا لگتے ہیں؟ عمران نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے کہا، کیونکہ اماں بی کا دھیان اصل بات سے ہٹ گیا تھا، ورنہ اسے خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر اماں بی کا پارا اسی طرح چڑھتا رہا تو وہ جوتی اٹھا کر فلیٹ پر بھی پہنچ سکتی ہیں۔ آفتاب پورا میں ان کا آبائی مکان ہے، ایک بار میں تمہارے ڈیڈی کے ساتھ وہاں گئی تھی، باقی وہاں سے پوچھ لینا۔ جوان بیٹے کی موت والا گھر ہے، اس لیے سب جانتے ہوں گے، اور وسیم خان تمہارے ڈیڈی کے دور کے رشتہ دار ہیں۔ مجھے زیادہ تفصیل کا علم نہیں، اماں بی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے اماں بی، میں ابھی جا کر تعزیت کرتا ہوں۔ یہ تو اماں بی بہت ثواب کا کام ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور پھر جوان موت ہوئی ہے، نہ جانے اس بیچاری ماں کا کیا حال ہوگا جس کا اکلوتا بیٹا اس طرح وفات پا گیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے۔ اچھا، اللہ حافظ، اماں بی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لیا۔ سلیمان، جناب آغا سلیمان پاشا صاحب، ذرا تشریف لے آئیں، بلکہ سیٹنگ روم میں قدم رنجا فرمائیں۔ عمران نے اونچی آواز میں کہا، جی صاحب، یہ آپ صبح صبح منحوس باتیں کیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ سلیمان نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ منحوس باتیں؟ کیا مطلب؟ اماں بی سے باتیں کرنا نحوست میں شمار ہوتا ہے؟ عمران نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، میں بڑی بیگم صاحبہ سے بات کرنے کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں تو اس بارے میں کہہ رہا ہوں کہ قدم رنجا کہنا کیا ضروری تھا؟ مطلب ہے کہ میرے قدموں سے رنج ہوتا ہے، یعنی میرے قدم منحوس ہیں۔ سلیمان نے باقاعدہ جیرا کرتے ہوئے کہا، ارے، اگر میں تمہاری اس کمرے میں آمد کو منحوس سمجھتا تو سبز قدم کہتا۔ سبز قدم منحوس کو کہتے ہیں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور آپ نے جو قدم رنجا کہا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ میرے قدم یہاں پڑنے سے رنج پیدا ہوتا ہے، اور رنج کا مطلب تکلیف، درد ہی ہوتا ہے نا؟ سلیمان بھلا آسانی سے کہاں ماننے والا تھا۔
تمہاری بات درست ہے، رنج فارسی زبان میں تکلیف، دکھ اور درد کو ہی کہتے ہیں، لیکن قدم رنجا کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو تم سمجھ رہے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، رنج فارسی زبان میں ہی کہتے ہیں۔ اچھا تو پھر آپ بتائیں پھر کیا ہوتا ہے؟ سلیمان کو ابھی تک اس بات پر غصہ تھا کہ اسے قدم رنجا کیوں کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نزاکت کی چال چلتے ہوئے قدم۔ اب تم خود تصور کرو کہ تکلیف اور درد میں آدمی کس طرح قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے، جیسے کوئی اٹھلاتا ہوا چل رہا ہو۔ نزاکت کی چال بھی اسے ہی کہتے ہیں، اس لیے قدم رنجا کا مطلب ہوا کہ اٹھلاتے ہوئے آئیے۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ایسے لفظ نہ بولا کریں جن کے ایسے چھپے ہوئے معنی ہیں۔ مولوی صاحب پچھلے جمعہ کے واعظ میں بھی کہہ رہے تھے کہ انسان کو صاف اور سیدھی بات کرنی چاہیے۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، بات تو ان کی درست ہے، لیکن تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ تمہیں کیوں قدم رنجا فرمانے کا کہہ رہا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ بڑی بیگم صاحبہ نے جھاڑ پلائی ہوگی اور آپ اس جھاڑ کی گرد مجھ پر ڈالنا چاہتے ہوں گے۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، ارے تم تو اماں بھی کے لاڈلے ہو، اماں بھی تمہارے خلاف بات سننے کی روادار ہی نہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم روزانہ صبح کس وقت اماں بھی کو سلام کرتے ہو؟ میں نے تو تمہیں ایک بار بھی سلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عمران نے کہا، جب آپ نماز اور تلاوت کے بعد پارک سے چلے جاتے ہیں تو میں ناشتے کی تیاری کے لیے فلیٹ پر آ جاتا ہوں، پھر سب سے پہلے میں فون کر کے بڑی بیگم صاحبہ کو سلام کرتا ہوں اور ان کی دعائیں لیتا ہوں۔ بزرگوں کو سلام کرنے سے ڈھیروں خیر و برکتیں ملتی ہیں، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، مجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ فون کا اتنا بھاری بل کیوں آتا ہے۔ آج علم ہوا کہ تم بزرگوں کو سلام کرنے کے لیے روزانہ فون کرتے ہو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ نے کبھی فون کا بل، بجلی کا بل، پانی کا بل، سیوریج کا بل، گیس کا بل، اخبار والے کا بل، ڈرائی کلینر کا بل، سودا سلف کا بل، درزی کا بل، صفائی کرنے والے ملازم کا بل، جس پمپ سے آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں اس کا بل، پھر پراپرٹی ٹیکس کا بل؟ سلیمان نے بل گنواتے ہوئے کہا۔ ارے رک جاؤ، کیا واقعی تم یہ سب بل ادا کرتے ہو؟ عمران نے سلیمان کی بات کاٹتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، ہر مہینے، اور میں کیا پکیشہ کا ہر شہری یہ سب بل بھرتا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، بھرتے بہرحال سب ہیں۔ سلیمان نے جواب دیا، خدا کی پناہ، اتنے بل؟ میں تو واقعی بلبلا اٹھا ہوں، نہ جانے اتنے بل بھرنے کے بعد انسان زندہ کیسے رہ جاتا ہے۔ ارے ہاں، یہ تم نے کیا مجھے بلوں کے چکر میں ڈال دیا؟ میں نے پوچھنا تھا کہ آفتاب پورا کہاں ہے؟ عمران نے کہا، آفتاب پورا یہاں سے ہاتھ سے فاصلے پر ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سلیمان نے چونک کر کہا، تو عمران نے اسے وسیم خان اور اس کے جوان بیٹے کی وفات کے بارے میں بتا دیا۔ اوہ، پھر تو مجھے آپ کے ساتھ جانا پڑے گا، کیونکہ ویسے آپ اس علاقے کو تلاش نہ کر سکیں گے۔ سلیمان نے کہا، ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، میں بھی لباس تبدیل کر لوں۔ عمران نے کہا اور اٹھ کر مڑا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار شمال کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی۔ اس نے شلوار قمیض اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی، جبکہ سلیمان بھی ایسے ہی لباس میں تیار تھا۔ پھر تقریباً 1.25 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد کار ایک پرانے رہائشی علاقے میں داخل ہوئی، جہاں پرانی لیکن خاصی پرشکوہ عمارتیں تھیں۔ البتہ گلیاں نسبتاً کم چوڑی تھیں، اور جس طرح گھوم گھوم کر کار اس علاقے تک پہنچی تھی، اس سے واقعی سلیمان کی بات درست ثابت ہوئی کہ عمران اکیلا یہاں تک آسانی سے نہ پہنچ پاتا۔ اب یہاں کسی سے وسیم خان کے مکان کے بارے میں پوچھنا ہے؟ عمران نے کہا، آپ یہاں کار روکیں، میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ سلیمان نے کہا، اور تو عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کار ایک سائیڈ پر روک دی۔ سلیمان کار سے اترا اور دائیں ہاتھ پر ایک چھوٹی سی دکان کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کچھ دیر وہاں رکا، پھر وہ واپس آ کر کار میں بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر کبیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ آگے چلیں، پھر ہمیں دائیں ہاتھ موڑنا ہوگا، وہاں وسیم خان کی آبائی حویلی ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ لیکن تمہارے چہرے پر کبیدگی کے تاثرات کیوں ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ عمران نے کہا، ہاں، یہ بات سن کر مجھے بے حد افسوس ہے کہ وسیم خان کا نوجوان بیٹا زہریلے نشے سے ہلاک ہوا ہے۔ سلیمان نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اسے وہ خبر یاد آ گئی جو اس نے اماں بھی کا فون آنے سے پہلے اخبار میں پڑھی تھی۔ زہریلا نشہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ نشہ تو ویسے ہی زہریلا ہوتا ہے، وہ انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ عمران نے کار کو دائیں طرف موڑتے ہوئے کہا۔ اس دکاندار نے یہی الفاظ ادا کیے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ کسے زہریلا نشہ کہہ رہا تھا، سلیمان نے جواب دیا۔ اسی لمحے عمران نے کار سائیڈ پر کر کے روک دی، کیونکہ اس گلی میں دونوں اطراف میں کاریں کھڑی تھیں، البتہ درمیان میں اتنا راستہ موجود تھا کہ کار آ جا سکتی تھی۔
چند لوگ ایک حویلی نما مکان کے بڑے سے لکڑی کے پھاٹک کے سامنے کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہی مکان ہے، عمران نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ ہاں لگتا تو یہی ہے، سلیمان نے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس حویلی نما مکان کے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے کار لاک کی اور پھر وہ بھی مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ پھاٹک تک پہنچنے سے پہلے سلیمان واپس آ گیا۔ یہی گھر ہے، آئیے اندر بیٹھنا ہوگا، سلیمان نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر پھاٹک پر ایک ادھیڑ عمر آدمی نے ان کا استقبال کیا۔ وسیم خان صاحب سے ملنا ہے اور تعزیت کرنی ہے، عمران نے کہا۔ وہ اندر ہے، آئیے، آپ کا نام؟ اس آدمی نے اندر کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ میرا نام تو علی عمران ہے، لیکن مجھے تو شاید وہ جانتے نہ ہوں گے، البتہ آپ انہیں میرے ڈیڈی کا حوالہ دے دیں۔ ان کا نام سر عبد الرحمان ہے اور وہ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں اور وسیم خان کے عزیز ہیں، عمران نے کہا۔ او اچھا، آئیے ادھر، دوسرے کمرے میں آ جائیے، معزز مہمانوں کے لیے علیحدہ انتظام کیا گیا ہے، اس آدمی نے دائیں طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ان حالات میں بھی امتیاز برتا جاتا ہے، حیرت ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کیا جائے صاحب، دنیا کا طریقہ ہی ایسا ہے، آئیے، اس آدمی نے جواب دے کر ایک دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو عمران اور اس کے پیچھے سلیمان اور آخر میں وہ آدمی بھی اندر آ گیا۔ یہ شاید ڈرائنگ روم تھا، یہاں فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور صوفے موجود تھے۔ تشریف رکھیں، میں انہیں بھجواتا ہوں، آپ کیا پینا پسند کریں گے، اس آدمی نے کہا۔ جناب، ہم نے بھی خدا کو جان دینی ہے، آپ اس قدر تکلف نہ کریں، ہم جوان موت کی تعزیت کے لیے آئے ہیں، کسی شادی میں شرکت کرنے نہیں آئے، پلیز، عمران نے کہا۔ سوری جناب، یہاں ایسے لوگ اکثر آتے ہیں جنہیں صرف رسمی تعزیت کرنی ہوتی ہے، اس آدمی نے معذرت بھرے لہجے میں کہا اور واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ لوگوں میں انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، عمران نے قدرے غصیلے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یہ صاحب درست کہہ رہے ہیں، جہاں لوگ واقعی وی آئی پی بن کر آتے ہیں اور وی آئی پی سلوک کے ہی خواہش مند ہوتے ہیں، سلیمان نے جو دوسرے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک خاصی پختہ عمر کا آدمی اندر داخل ہوا، اس کے بال پریشان تھے، چہرہ بری طرح لٹکا ہوا تھا، اس کے پیچھے وہ آدمی تھے جو انہیں یہاں بٹھا کر گیا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ یہی مرنے والے نوجوان کا والد وسیم خان ہے۔ عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو سلیمان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں فاتحہ پڑھ لیں، پھر مزید بات ہوگی۔ رسمی فقرات کی ادائیگی کے بعد عمران نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا اور باقی سب نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ فاتحہ خوانی کے بعد عمران نے وسیم خان سے ان کے جوان بیٹے کی موت پر تعزیت کی۔ سر عبد الرحمان صاحب خود تشریف نہیں لائے۔ تعزیت کے بعد وسیم خان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، وہ ایک سرکاری دورے پر ملک سے باہر ہے، جیسے ہی وہ واپس آئیں گے تعزیت کے لیے ضرور آئیں گے، اور ظاہر ہے اماں بھی ساتھ آئیں گی۔ عمران نے معذرت کرتے ہوئے کہا، ہاں ان کا فون آیا تھا، انہوں نے فون پر میری بیگم سے تعزیت کی تھی۔ وسیم خان نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کہا جا رہا ہے کہ کوئی زہریلا نشہ اس اندھو آنکھ سانحہ کی وجہ بنا ہے، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ عمران نے کہا، نہیں، یہ سب غلط ہے، میرے مرحوم بیٹے نے کبھی کسی قسم کا نشہ نہیں کیا، وہ تو سگریٹ تک نہیں پیتا تھا، لیکن پھر اچانک ایک سڑک پر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا، اسے وہاں سے لوگوں نے اسپتال پہنچایا، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکا۔ یہ تو شکر ہے کہ اخبار والوں نے مہربانی کی کہ ہمارا یا ہمارے بیٹے کا نام شائع نہیں کیا۔ وسیم خان نے بڑے غصیلے اور ناراض سے لہجے میں کہا، کس ہسپتال والوں نے یہ بات کی ہے؟ سٹی ہسپتال والوں نے، وسیم خان نے جواب دیا، اور پھر عمران نے دوسری باتیں شروع کر دیں۔ آخر میں اجازت لے کر وہ سلیمان کے ساتھ گھر سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سلیمان نے اچانک سوال کیا۔ سٹی سول ہسپتال، میں اس زہریلے نشے کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ آپ مجھے فلیٹ پر ڈراپ کر دیں، میں نے مارکیٹ جانا ہے، سلیمان نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے کار کا رخ موڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سلیمان کو فلیٹ کے سامنے ڈراپ کیا اور کار لے کر ایک بار پھر سٹی سول ہسپتال کی طرف بڑھ گیا، لیکن پھر اسے ایک خیال آیا تو اس نے کار کا رخ سٹی سول ہسپتال کی بجائے اسپیشل سروسز ہسپتال کی طرف موڑ دیا۔ اس نے سوچا کہ اس سلسلے میں اگر ڈاکٹر صدیقی کو آگے لایا جائے تو زیادہ حتمی معلومات بھی مل جائیں گی اور ڈاکٹر صدیقی کے ذریعے وہ اس سلسلے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکے گا۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹر صدیقی کے آفس میں موجود تھا۔ آج آپ ادھر کیسے بھول پڑے؟ چائے منگوانے کے بعد ڈاکٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ یہاں صرف بھول کر ہی آیا جا سکتا ہے؟ عمران نے کہا تو ڈاکٹر صدیقی بے اختیار ہنس پڑے۔ اسی لمحے ملازم چائے کے 2 کپ ٹرے میں رکھے اندر داخل ہوا۔
اس نے ایک ایک کپ دونوں کے سامنے رکھا اور پھر خالی ٹرے اٹھائے واپس چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے دور کے ایک عزیز ہیں وسیم خان، ان کا اکلوتا نوجوان بیٹا اچانک چلتے چلتے سڑک پر گر پڑا تو لوگوں نے اسے اٹھا کر سٹی سول ہسپتال پہنچا دیا، لیکن وہاں وہ فوت ہو گیا۔ اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو ڈاکٹروں نے رپورٹ دی کہ اس کی موت کسی زہریلے نشے سے ہوئی ہے، لیکن اس کے والدین کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا سگریٹ تو نہیں پیتا، وہ نشہ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر ڈاکٹر صاحب یہ زہریلا نشہ کیا ہوتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ نشہ بذات خود زہریلا ہوتا ہے جو انسان کے جسم کو اندر سے دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سٹی ہسپتال کے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں کہ کیا واقعی اس نوجوان نے کوئی نشہ استعمال کیا اور انہوں نے زہریلی نشے کے الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں۔ عمران نے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، کیا نام ہے اس لڑکے کا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ نام تو مجھے معلوم نہیں، البتہ اس کے والد کا نام وسیم خان ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ڈاکٹر صدیقی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں انہوں نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس، سٹی سول ہسپتال۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، اسپیشل سروسز ہسپتال سے ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں، ڈاکٹر افضل سے بات کرائیں۔ ڈاکٹر صدیقی نے کہا، یس سر، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے اس بار مودبانہ لہجے میں کہا گیا، ہیلو، ڈاکٹر افضل بول رہا ہوں، ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ آج کیسے ہماری یاد آ گئی اور آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیت میں سے چند لمحے ہمارے لیے نکال بھی لیے؟ ڈاکٹر افضل نے بڑی شکایت بھرے لہجے میں کہا تو ڈاکٹر صدیقی بے اختیار ہنس پڑے۔ ڈاکٹر صاحب، بے پناہ مصروف میں نہیں آپ رہتے ہیں، جب بھی فون کرو آپ کسی وارڈ میں یا آپریشن تھیٹر میں ہوتے ہیں۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ آپ آفس میں موجود تھے، ڈاکٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب کیا کیا جائے، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ انسانی جان بے حد قیمتی ہوتی ہے، اسے بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو کچھ ہو سکے ضرور کرنا چاہیے۔ فرمائیے آج کیسے فون کیا؟ ڈاکٹر افضل نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، میرے ایک عزیز ہیں وسیم خان، ان کا نوجوان بیٹا سڑک پر گر گیا، اسے آپ کے ہسپتال پہنچایا گیا، وہاں وہ جان بر نہ ہو سکا، اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس کے والدین کو بتایا گیا کہ نوجوان زہریلے نشے کی وجہ سے فوت ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی بات کرتے ہوئے کہا، ہاں، اس لڑکے کا نام ارشد خان بتایا گیا، میں نے ہی پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ لیبارٹری سے جو رپورٹ ملی تھی اس کے مطابق اس کے خون میں چراٹ کی خاصی مقدار پائی گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ چراٹ ایک خاص قسم کے زہر کا نام ہے جو نشہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن اگر نشہ کرنے والا زیادہ مقدار میں استعمال کرے تو اس کا خون زہریلا ہو جاتا ہے اور اس کی موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس نے چراٹ کی زیادہ مقدار استعمال کی تھی؟ نہیں، معدے سے جو کچھ معلوم ہوا ہے اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس نوجوان نے چراٹ کی زیادہ مقدار استعمال کی ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ نوجوان بھی اس گولی B1 کا شکار ہوا ہے جسے کمزوری دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی قوت مدافعت رکھنے والا تو اس گولی سے بھرپور نشے کا سرور حاصل کر لیتا ہے، لیکن کمزور قوت مدافعت کا مالک نوجوان اس سے ہلاک بھی ہو سکتا ہے، اور اس نوجوان ارشد خان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ڈاکٹر افضل نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا، او اچھا، تو یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، شکریہ، ڈاکٹر صدیقی نے کہا، اور پھر تھوڑی سی مزید گفتگو کے بعد ڈاکٹر صدیقی نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ عمران نے ڈاکٹر صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا، قوت مدافعت بڑھانے کی ایک دوا ہے، اس کا جنیرک نام چراٹ ہے، برانڈ ناموں سے کئی مقامی اور غیر ملکی کمپنیوں سے تیار کرتی ہیں۔ یہ گولیاں کھانے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس آدمی نے شراب پی ہو، جس سے وہ سرور محسوس کرتا ہے، لیکن اس کی موت واقعہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن پہلے بھی مجھے اطلاعات ملی تھی کہ چند نامعلوم کمپنیاں اس دوا کے اندر کوئی ایسا زہریلا زہر ملا رہی ہے جس کی وجہ سے استعمال کرنے والا آدمی زیادہ نشے کی کیفیت میں آ جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ نشہ قدرے بے اثر ہو جاتا ہے، اس لیے وہ گولیوں کی تعداد بڑھا دیتا ہے، اور پھر نتیجہ بعض اوقات وہی نکلتا ہے جو آپ کے عزیز کا نکلا ہے۔ ڈاکٹر صدیقی نے کہا، لیکن یہ گولیاں کون فروخت کرتا ہے اور کیسے فروخت کی جاتی ہیں؟ کیا ان پر حکومت کا کوئی چیک نہیں؟ عمران نے کہا، سب چیک موجود ہے، حکومت کی طرف سے ضلع اور تحصیل کی سطح تک ڈرگ انسپیکٹر تعینات ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی اس ایریے میں موجود ہے۔ تمام دواخانوں کی باقاعدگی سے چیک کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ زائد المیعاد ادویات اور بغیر لائسنس بنائی گئی ادویات کو چیک کریں، اور اگر اس جرم کا مرتکب ہو تو اس کا دواخانہ میڈیکل سٹور سیل کیا جائے اور ڈرگ کورٹ میں اس کے خلاف مقدمہ چلا کر اس کو سزا دی جائے۔ لیکن یہ سب جہاں پکیشہ میں کاغذی باتیں اور کاغذی کارروائی کر دی جاتی ہے، یہاں ہر طرف کرپشن کا دور دورہ ہے۔
ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب جس دوا کا ذکر آپ کر رہے ہیں کیا نام بتایا تھا؟ جنیرک نیم چراٹ اور زہریلی دوا، اس کا کوئی برانڈ نام تو ہوگا، کیسے یہ لوگ حاصل کرتے ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے تو معلوم نہیں، البتہ معلوم کر کے بتا سکتا ہوں، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں، البتہ معلوم کر کے بتا سکتا ہوں، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ بے حد مہربانی ہوگی ڈاکٹر صاحب، یہ انتہائی بھیانک جرم ہے، یہ تو پاکستانی نوجوان نسل کو ختم کرنے کا جرم ہے، اور جو بھی اس جرم میں کسی بھی سطح پر شریک ہوا اسے اس کی عبرتناک سزا ملنی چاہیے، عمران نے کہا۔ یہ تو ادویات کی بات ہے، ویسے ہیروئن اور دیگر نشہ کس قدر پھیلتا جا رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، ڈاکٹر صدیقی نے کہا، اور کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی فون ڈائریکٹری نکالی اور اس کے صفحے پلٹنا شروع کر دیے۔ پھر ایک صفحے پر ان کی نظریں جم گئیں، اس کے بعد انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں انہوں نے ایک بار پھر لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ رضا میڈیکل ہاؤس، رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ احمد رضا صاحب سے بات کرائیں، میں ڈاکٹر صدیقی بول رہا ہوں، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں یاد تو کیا، دوسری طرف سے قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا۔ آپ کوئی بھولنے والی چیز ہے رضا صاحب، بس مصروفیات ایسی ہیں کہ وقت ہی نہیں ملتا، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے ڈاکٹر صاحب، اسی لیے تو کبھی آپ سے شکایت نہیں کی، حکم کیجیے کیسے یاد کیا ہے، احمد رضا نے کہا۔ اخبار میں ایک کیس رپورٹ ہوا ہے جس میں کسی زہریلی نشے کی وجہ سے ایک نوجوان ہلاک ہو گیا۔ اس سلسلے میں میری بات ڈاکٹر افضل سے ہوئی، ان کے اسپتال کا ہی کیس ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جزک نیم چراٹ کی ایسی گولیاں کھائی گئی ہیں جس میں زہر ملایا گیا ہے۔ میں نے معلوم کرنا ہے کہ ایسی کون سی گولیاں ہیں، کون انہیں تیار کرتا ہے اور کہاں کہاں یہ فروخت کی جاتی ہیں، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ کیا سرکاری طور پر کوئی انکوائری کی جا رہی ہے، احمد رضا نے پوچھا۔ نہیں، سرکاری طور پر کوئی انکوائری نہیں ہو رہی، البتہ میرے ایک دوست اس موضوع پر کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہت سی ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں چراٹ پر مبنی ادویات بنا رہی ہیں۔ ان دواؤں میں سب سے کامیاب دوا ایک ملٹی نیشنل کمپنی ایکس کی ہے جس کا برانڈ نام کولوک ہے، لیکن یہی کولوک جعلی بھی بن کر آ رہی ہے۔ وہی پیکٹ، وہی ظاہری طور پر ریپر، لکھائی چھپائی سب کولوک جیسی ہے، لیکن اس کے اندر زہر کی مقدار بڑھا دی گئی ہے۔ یہ گولیاں نوجوانوں میں بے پناہ مقبول ہوتی جا رہی ہیں، گو اس کے کھانے سے بے شمار نوجوان ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی نہ بیچنے والے باز آتے ہیں اور نہ ہی خریدنے والے، احمد رضا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی کوئی تو پہچان ہوگی، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ ہاں، صرف ریپر کے کلر میں فرق ہے، اصل دوا کے ریپر کا کلر ہلکا زرد رنگ کا ہے، جبکہ اس نقلی دوا کا ریپر تیز سنہرے رنگ کا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اصل پر کمپنی کا نام موجود ہے اور باقی وہ تمام تفصیلات جو قانوناً ضروری ہوتی ہیں، لیکن جعلی دوا پر کمپنی کا نام درج نہیں ہوتا۔ خریدنے اور بیچنے والوں میں اس کا ایک کوڈ نام ہے اور وہ ہے گولڈن کولوک۔ عام گولی کی قیمت 10 روپے ہے، جبکہ گولڈن کولوک کی ایک گولی 50 روپے میں فروخت ہو رہی ہے، احمد رضا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ ڈاکٹر صاحب، حیرت ہے کہ جب اس کی ریپر پر کمپنی کا نام ہی نہیں ہوتا اور اس کی قیمت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، پھر یہ میڈیکل سٹور والے اسے کیوں فروخت کرتے ہیں، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ زیادہ منافع کے لالچ میں ویسے یہ گولی مہنگی فروخت ہوتی ہے، لیکن دکانداروں کو بھاری مارجن پر ملتی ہوگی، ڈاکٹر صدیقی نے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، اب مجھے اجازت دیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر مصافحہ کر کے ان کے آفس سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار اس علاقے کی طرف بڑھ ہی چلی جا رہی تھی جہاں صدیقی کا فلیٹ تھا۔ اب اسے باقاعدہ 4 سٹارز کا کیس بنا کر وہ صدیقی کو اس پر کام کرنے کے بارے میں کہنا چاہتا تھا۔ پھر ایک سڑک پر سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک میڈیکل سٹور پر پڑی تو اس نے کار اس کے سامنے روکی اور پھر کار سے اتر کر وہ میڈیکل سٹور میں داخل ہو گیا۔ جی صاحب، سیلز مین نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے گولڈن کولوک کا ایک پیکٹ چاہیے، عمران نے کہا۔ گولڈن کولوک وہ کیا ہوتا ہے؟ کولوک تو ہے، سیلز مین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران نے محسوس کیا کہ سیلز مین درست کہہ رہا ہے، یہ وہ دوا ہے جسے زہریلا نشہ کہا جاتا ہے۔ عمران نے مزید وضاحت کی، جی ایسی کوئی دوا ہم فروخت نہیں کرتے، آپ کو کولوک چاہیے تو وہ مل سکتی ہے، سیلز مین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
چلیں یہ بتا دیں کہ گولڈن کولوک کہاں سے ملتی ہے، عمران نے کہا۔ سوری جناب، مجھے معلوم نہیں، سیلز مین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو وہ کولوک کا ایک پیکٹ دے دو، عمران نے کہا تو سیلز مین نے مڑ کر الماری میں سے ایک پیکٹ نکالا اور عمران کے سامنے رکھ دیا۔ عمران نے اسے اٹھا کر غور سے دیکھا، اس کے ریپر کا رنگ ہلکا زرد تھا، اس پر باقاعدہ کمپنی کا نام اور پتہ اور دیگر ضروری قوانین کے مطابق اندراجات موجود تھے۔ کتنے پیسے؟ عمران نے پوچھا۔ 100 روپے جناب، سیلز مین نے جواب دیا اور سامنے کاؤنٹر پر موجود کمپیوٹر پر اس نے اندراجات کے بعد رسید نکال کر عمران کو دی اور شاپر میں وہ پیکٹ ڈال کر عمران کی اور بڑھا دیا۔ عمران نے قیمت ادا کی اور پھر بل اور دوا لے کر وہ واپس مڑا اور پھر اس نے صدیقی کے فلیٹ پر جانے سے پہلے ایک پیکٹ گولڈن کولوک کو حاصل کرنے کا سوچا۔ چنانچہ اس نے اپنی کار کا رخ میڈیسن مارکیٹ کی طرف کر دیا، لیکن پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میڈیسن مارکیٹ میں کسی بھی دکاندار نے گولڈن کولوک فروخت کرنے کی حامی نہ بھری، بلکہ سب نے اس انداز میں جواب دیا جیسے انہیں سرے سے اس بارے میں معلوم ہی نہ ہو۔ عمران بہت حیران ہوا کہ کیا اس احمد رضا نے غلط بیانی کی ہے، چنانچہ اس نے سوچا کہ وہ خود اس احمد رضا سے مل کر مزید معلومات حاصل کرے۔ چنانچہ اس نے ایک میڈیکل سٹور سے احمد رضا کے بارے میں پوچھا تو اسے اس کا پتہ بتا دیا گیا۔ وہ سٹی سول ہسپتال والی روڈ پر تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران وہاں پہنچ گیا۔ خاصی بڑی دکان تھی۔ عمران اندر داخل ہوا۔ وہاں گاہکوں کا خاصا رش تھا اور کاؤنٹر پر موجود 5-6 سیلز مین کام میں مصروف تھے۔ البتہ ایک طرف کام پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے احمد رضا صاحب سے ملنا ہے، عمران نے اس کے قریب جا کر کہا تو وہ چونک پڑا اور ایک لمحے کے لیے اس نے سر سے پیر تک کہا عمران کی طرف دیکھا۔ جی فرمائیے، میرا نام احمد رضا ہے، اس ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ اسپیشل سروسز ہسپتال کے ڈاکٹر صدیقی صاحب سے ابھی فون پر آپ نے بات کی ہے؟ اس سلسلے میں آپ سے چند باتیں کرنی ہے۔ ارے اچھا، اندر آئیے، بیٹھتے ہیں، ادھیڑ عمر آدمی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دکان کے آخر میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے آفس نما کمرے میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک میز اور چند کرسیاں موجود تھی، تشریف رکھیں، احمد رضا نے کہا۔ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو احمد رضا اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے وہ سمجھ رہا ہو کہ عمران نے مذاق کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میرا نام احمد رضا ہے اور میں صرف گریجویٹ ہوں، احمد رضا نے قدرے تلخ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ شاید ناراض ہو گئے ہیں، میں نے آپ پر کوئی طنز نہیں کیا۔ میرے ڈیڈی سر عبدالرحمان ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس بیورو بھی آپ کی طرح صرف گریجویٹ ہیں اور میں ان کے سامنے بھی کسی طرح اپنا تعارف اسی طرح کراتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اس بار احمد رضا بھی بے اختیار مسکرا دیا، لیکن اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ عمران کی ڈگریوں سے مروب نہیں ہوا، لیکن سر عبدالرحمان کی تعارف سے وہ واقعی مروب ہو گیا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی تھی جناب، اس لیے میں نے عرض کیا تھا، احمد رضا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان مشروب کی 2 بوتلیں اٹھائے اندر داخل ہوا جن پر ٹیشو پیپر لپٹے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بوتل عمران اور دوسری احمد رضا کے سامنے رکھی اور پھر خاموشی سے لیجئے، احمد رضا نے کہا۔ شکریہ، آپ نے ڈاکٹر صدیقی کو گولڈن کولوک کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ میں نے ان کے فون کے لاؤڈر پر سنا تھا، کیونکہ میرے کہنے پر ہی انہوں نے یہ بات آپ سے پوچھی، لیکن میں تقریباً پوری میڈیسن مارکیٹ گھوم چکا ہوں مگر کسی نے گولڈن کولوک کو فروخت کرنا تو ایک طرف اس کی موجودگی اور نام سے ہی انکار کر دیا۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو کمپنی کی بنی ہوئی دوا کولوک ہے، گولڈن کولوک کا تو انہوں نے کبھی نام ہی نہیں سنا۔ اس کے باوجود لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، وہ کہاں سے اسے خریدتے ہیں؟ کیا یہ دوا کسی خفیہ دکان پر فروخت ہوتی ہے؟ عمران نے کہا تو احمد رضا ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اچھا، تو آپ ایسی معلومات حاصل کرتے پھر رہے ہیں؟ میں یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ آج تک تو انٹیلیجنس کو اس کی توفیق نہیں ہوئی، اب اچانک کیسے وہ حرکت میں آ گئے؟ اب پتہ چلا کہ یہ آپ تھے جس کی وجہ سے پوری مارکیٹ خوفزدہ ہو گئی، احمد رضا نے مشروب پی کر خالی بوتل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہر دکاندار یہ زہر فروخت کر رہا ہے؟ ہر دکاندار تو نہیں، البتہ اکثریت ایسا کر رہی ہے۔ یہ ایک لحاظ سے جعلی دوا کے زمرے میں آتی ہے، سب کچھ ویسے ہی اصل دوا کی طرح ہوتا ہے، لیکن معمولی سا فرق اور کمپنی کا نام وغیرہ غائب ہوتا ہے، اور ویسے بھی دکانداروں کے مخصوص گاہک ہوتے ہیں جو ان سے یہ دوا لے جاتے ہیں۔ اجنبی آدمی کو وہ اس وقت فروخت کرتے ہیں جب ان کا کوئی مستقل گاہک اس کی حامی بھرتا ہے اور پھر وہ بھی مستقل گاہک بن جاتا ہے۔
محمد رضا نے کہا کیا آپ اسے منگوا سکتے ہیں؟ عمران نے کہا آپ کے بارے میں سب کو معلوم ہوگا کہ اب آپ میری شاپ میں موجود ہیں، اس صورت میں اگر میں نے کسی سے یہ دعا منگوائی تو وہ تمام الزام مجھ پر ڈال دیں گے کہ میں نے مخبری کی ہے، اور دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر پالنا اچھا نہیں۔ یہ جعلی ادویات اور 2 نمبر ادویات کا کاروبار کرنے والے خود بھی جرائم پیشہ ہوتے ہیں، کردار کے لحاظ سے نہ صحیح، ذہنی سطح کے لحاظ سے، احمد رضا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں اسے کیسے حاصل کروں؟ عمران نے کہا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ احمد رضا نے پوچھا۔ میں اسے ختم کرانا چاہتا ہوں۔ میرے ایک عزیز کا نوجوان بیٹا اس دوا سے ہلاک ہوا ہے، اور ایسے نہ جانے کتنے اور خاندانوں کے چراغ اس زہریلی نشہ کی وجہ سے گل ہوئے ہوں گے۔ کیا آپ کا تعلق انٹیلیجنس سے ہے؟ احمد رضا نے پوچھا۔ میرا تعلق ایک سرکاری ادارے سے ہے جس کا نام 4 سٹارز ہے۔ یہ ادارہ سماجی برائیوں کے خلاف کام کرتا ہے، میں اس کا ممبر بھی ہوں، البتہ آپ رضاکار کہہ سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ چند دنوں پر چھاپے ماریں گے، گرفتاریاں کریں گے، کیا اس سے پورے ملک میں سے یہ لعنت ختم ہو جائے گی؟ احمد رضا نے پوچھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو دکاندار یہ کام کرتے ہیں وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنے اسے بنانے والے، کیونکہ جو دکاندار اسے فروخت کرتے ہیں وہ صرف مالی فائدے کے لیے نوجوان نسل کو تاریکیوں میں دھکیل رہے ہیں۔ اگر وہ اسے فروخت نہ کرے تو یہ مکروہ دھندا اپنی موت آپ مر سکتا ہے۔ لیکن وہ تو بڑے لوگ ہیں، بڑا سماجی مرتبہ اور سماجی حیثیت رکھنے والے امیر ترین لوگ، احمد رضا نے کہا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بھی مجرم ہو، مجرم صرف مجرم ہوتا ہے اور بس، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے تو میرے دل کی بات کی ہے، لیکن میں فوری طور پر آپ کو گولڈن کولوک منگوا کر پیش نہیں کر سکتا۔ البتہ ایسا ہے کہ میں 1 گھنٹے بعد اسے حاصل کر کے ڈاکٹر صدیقی صاحب کو بھجوا دوں گا، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، میری مجبوری ہے، مجھے جہاں رہنا بھی ہے اور کام بھی کرنا ہے، اور میں آپ سے حلفاً کہتا ہوں کہ آپ جس دکان سے اسے حاصل کریں گے اس دکان کا نام اور پتہ ضرور دیں گے تاکہ ہم اسے سراغ سے آگے بڑھ سکیں۔ سوری، پھر دوسرا طریقہ استعمال کرنا ہوگا، میں براہ راست اسے نہ منگواؤں، کسی اور ذریعے سے حاصل کروں اور پھر اس دکان کا نام اور پتہ آپ تک پہنچا دوں۔ ٹھیک ہے، اب ایسا ہی ہوگا، 1 گھنٹے بعد آپ کو گولڈن کولوک اور ساتھ ہی نام اور پتہ بھی ڈاکٹر صدیقی صاحب سے مل جائے گا۔ احمد رضا نے کہا، جیسا آپ چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کام ہونا چاہیے، اب مجھے اجازت دیں، عمران نے کہا، اور پھر احمد رضا سے مصافحہ کر کے وہ اس کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ایک بار پھر صدیقی کی رہائش گاہ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس نے یہی سوچا کہ وہ 1 گھنٹہ ڈاکٹر صدیقی کے پاس گزارنے کی بجائے 4 سٹارز کے چیف صدیقی کے پاس گزارے گا۔ آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے فون کی گھنٹی بجتے ہی ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، فیڈرک بول رہا ہوں، ادھیڑ عمر نے قدرے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اعظم علی بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ہاں کیا بات ہے؟ کیوں فون کیا ہے؟ کوئی خاص بات؟ ادھیڑ عمر نے چونک کر کہا۔ سر جی کے لیے انٹیلیجنس کا ایک آدمی ساری مارکیٹ میں گھومتا رہا، اس سے دکانداروں میں خاصا خوف پیدا ہو گیا اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمارے لیے کوئی مسئلہ بن جائے، اعظم علی نے کہا۔ انٹیلیجنس کا آدمی؟ کون تھا وہ؟ فیڈرک نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون ہے، البتہ اس کے نئے ماڈل کی سپورٹس کار کو سب نے دیکھا ہے، اعظم علی نے کہا۔ سپورٹس کار؟ انٹیلیجنس والوں کے پاس تو سپورٹس کار ہی نہیں ہوا کرتی، کیا اس نے خود کہا کہ وہ انٹیلیجنس سے متعلق ہے؟ فیڈرک نے کہا۔ نہیں جناب، البتہ وہ ہر دکان پر جا کر اسے گولڈن کولوک کا نام لے کر مانگتا رہا، حالانکہ سب اسے جی کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن اس آدمی کا قد و قامت اور انداز بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق انٹیلیجنس سے ہے۔ البتہ ایک اور اطلاع ملی ہے کہ یہ آدمی احمد رضا میڈیکل سٹور میں گیا اور احمد رضا کے ساتھ کافی دیر تک مذاکرات کرتا رہا۔ کیا یہ احمد رضا ہمارے نیٹ ورک کا آدمی ہے؟ فیڈرک نے کہا۔ نہیں جناب، یہ ہمارا گاہک نہیں اور الٹا یہ ہمارے خلاف باتیں بھی کرتا رہتا ہے، اعظم علی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، تم گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، فیڈرک نے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رابرٹ بول رہا ہوں، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ فیڈرک بول رہا ہوں، فیڈرک نے کہا۔ او، آپ حکم فرمائیے۔ ایک میڈیکل سٹور ہے جس کا مالک احمد رضا ہے، اس بارے میں تفصیل اعظم علی سے معلوم ہو سکتے ہیں، اسے اغوا کر کے 0 پوائنٹ پر لے آؤ، میں نے خود اس سے پوچھ گچھ کرنی ہے، فیڈرک نے کہا۔ اوکے، سینٹرل انٹیلیجنس بیورو رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔
میں انسپیکٹر نوازش کا دوست فیڈرک بول رہا ہوں، اس سے بات کرنی ہے، فیڈرک نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ فیڈرک بول رہا ہوں، کسی پبلک فون بوتھ سے مجھے کال کرو، فیڈرک نے اس بار قدرے سخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، فیڈرک بول رہا ہوں، انسپیکٹر نوازش بول رہا ہوں۔ انسپیکٹر نوازش، ہم تمہیں اس لیے بھاری رقومات ہرما دیتے ہیں کہ انٹیلیجنس ہمارے خلاف کام نہ کرے، لیکن آج انٹیلیجنس کا ایک آدمی پوری میڈیسن مارکیٹ میں گولڈن کولوک کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا، جس کی وجہ سے مارکیٹ پر خوف طاری ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پاس اسپورٹس کار بھی تھی، فیڈرک نے ہاں سے سخت لہجے میں کہا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انٹیلیجنس انسپیکٹروں کے پاس زیادہ تر موٹر سائیکل ہیں، چند کے پاس کاریں ہیں تو وہ بھی سادہ کاریں، اسپورٹس کار تو کسی کے پاس بھی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ڈرگ کے بارے میں کوئی فائل موجود نہیں، ورنہ سب سے پہلے مجھے معلوم ہوتا، کیونکہ ڈرگ سیکشن کا انچارج میں خود ہوں۔ آپ کو غلط رپورٹ ملی ہے، فیڈرک نے ہاں سے سخت لہجے میں کہا۔ میں معلوم کر لوں گا کہ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن تم نے بھی خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں خصوصی خیال رکھوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا تو فیڈرک نے ریسیور رکھ دیا۔ اسپورٹس کار واقعی بہت مہنگی ہے، لیکن پھر وہ آدمی کون تھا؟ ٹھیک ہے، رابرٹ اس احمد رضا کو لے آئے گا تو اس سے ہی معلوم ہو جائے گا، فیڈرک نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو فیڈرک نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، فیڈرک بول رہا ہوں، فیڈرک نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ رابرٹ بول رہا ہوں، وہ آدمی احمد رضا 0 روم میں پہنچ چکا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیسے اٹھائے اسے تفصیل بتاؤ، فیڈرک نے کہا۔ میرا ایک آدمی اسے وہاں دیکھا ہے، اور پھر وہ اس دکان سے نکل کر رکبی طرف موجود اپنی کار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ہم نے اس کے سر پر چوٹ مار کر اسے بے ہوش کیا اور اپنی کار میں ڈال کر لے آئے۔ بھرے بازار میں اسے اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب پولیس تمہارے پیچھے لگ جائے گی، فیڈرک نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ایسا نہیں ہے جناب، سپر ڈرگ مارکیٹ تنگ گلیوں میں واقع ہے، اور وہ ایک تنگ اور ویران گلی سے گزر رہا تھا جب ہم نے اس پر ہاتھ ڈالا۔ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہو سکی، ہم نے چند لمحوں میں تمام کارروائی مکمل کر لی، رابرٹ نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، فیڈرک نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور مڑ کر عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے سے باہر آ کر وہ 2-3 گیلریوں سے گزرتا ہوا سیڑھیاں اتر کر ایک دروازے کے سامنے رک گیا۔ یہ 0 روم تھا، اس کمرے کو ٹارچنگ کے لیے تیار کیا گیا۔ اس نے دروازے کو دھکیل کر کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ حال نما کمرے میں 2 آدمی موجود تھے جو اپنے چہرے مہرے اور انداز سے ہی گنڈے دکھائی دے رہے تھے۔ دیوار کے ساتھ کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا، اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، اس کے جسم کو رسیوں کی مدد سے کرسی پر جکڑ دیا گیا۔ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر ایک اونچی پشت والی کرسی رکھی ہوئی تھی۔ ہال کی دیواروں پر قسم قسم کے چھوٹے بڑے خنجر اور کوڑے لٹکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جنہیں دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ فیڈرک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ رابرٹ، اسے ہوش میں لے آؤ، اور قاسم، تم کوڑا لے کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، فیڈرک نے باری باری ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، قاسم نے کہا اور مڑ کر دیوار کی طرف بڑھ گیا جہاں کوڑے لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ہاردار تار والا کوڑا دیوار سے اتارا اور پھر اسے 1-2 بار فضا میں چٹھا کر وہ پلٹا اور سامنے کرسی پر موجود جکڑے ہوئے بیٹھے آدمی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ رابرٹ نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس آدمی کے سر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر پے در پہ زوردار تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تیسرے تھپڑ پر اس ادھیڑ عمر آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں تو رابرٹ پیچھے ہٹ کر فیڈرک کی کرسی کے قریب کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ کیا مطلب؟ ادھیڑ عمر آدمی نے اٹھنے کی لاشعوری کوشش کرتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام احمد رضا ہے اور تمہارا میڈیکل سٹور ہے، فیڈرک نے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ میں یہاں کہاں ہوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ احمد رضا نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اس وقت وہاں ہو جہاں سے تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں مل سکتی، لیکن اگر تم نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تو تمہیں جس طرح خاموشی سے اٹھایا گیا ہے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ تمہاری دکان پر ایک آدمی آیا جو پہلے ڈرگ مارکیٹ میں گھومتا رہا، وہ گولڈن کولوک کے بارے میں معلومات کرتا پھر رہا تھا، پھر وہ تمہاری دکان میں علیحدگی میں بیٹھ کر تم سے باتیں کرتا رہا۔ تم ہمیں بتاؤ کہ وہ آدمی کون تھا، تم نے اسے کیا بتایا، اور سنو، سچ سچ بتا دو ورنہ تمہارے ساتھ کھڑے آدمی کے ہاتھ میں کوڑا تم دیکھ رہے ہو، اس سے تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ ادھیڑ دیا جائے گا اور پھر تم نہ مر سکو گے اور نہ جی سکو گے، فیڈرک نے تیز لہجے میں کہا۔ میں تو اس آدمی کو پہلے سے نہیں جانتا تھا، اس نے مجھے اسپیشل سروسز ہسپتال ڈاکٹر
کے انچارج ڈاکٹر صدیقی کا حوالہ دیا تو میں اسے کمرے میں لے گیا۔ اس نے مجھ سے واقعی گولڈن کولوک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے بتایا کہ میں ایسی کسی دوا کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس نے مجھے ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن میں واقعی کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے میں اسے کیا بتاتا۔ پھر وہ واپس چلا گیا۔ احمد رضا نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا نام تھا اس آدمی کا اور کس محکمے سے تعلق تھا اس کا؟ اس نے اپنا نام علی عمران بتایا تھا، لیکن ساتھ ہی لمبی چوڑی ڈگریاں بھی تھیں اور ان ڈگریوں کے لحاظ سے تو وہ کوئی سائنسدان ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ میں نے اس سے محکمے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کا تعلق کسی سرکاری ادارے 4 اسٹار سے ہے۔ احمد رضا نے لرزتے ہوئے لہجے میں جلدی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، 4 اسٹارز، یہ کون سا ادارہ ہے؟ فیڈرک نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے یہ نام پہلی بار سنا تھا، لیکن سرکاری ادارے کی وجہ سے میں نے تفصیل نہیں پوچھی، احمد رضا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صدیقی سے اس کا کیا تعلق تھا؟ مجھے معلوم نہیں، ڈاکٹر صدیقی سے بھی 1-2 نجی محفلوں میں ملاقات ہوئی تھی، اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں، احمد رضا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم درست کہہ رہے ہو، لیکن اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ زیادہ محفوظ بات تو یہ ہے کہ تمہیں ہلاک کر کے تمہاری لاش گٹر یا سڑک پر پھینکا دی جائے، ورنہ زندہ رہ جانے کی صورت میں تم ہمارے خلاف کام کرو گے۔ فیڈرک نے کہا، نہیں، میں ایسا آدمی نہیں ہوں، میں حلف دیتا ہوں کہ تمہارے بارے میں یا تمہارے ساتھیوں کے بارے میں زبان تک نہیں کھولوں گا، احمد رضا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ رابرٹ، فیڈرک نے اٹھتے ہوئے ساتھ کھڑے آدمی سے کہا۔ یس باس، اس آدمی نے مودبانہ لہجے میں کہا۔